الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ سامعین و حاضرین، آج کا ہمارا سوال ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو سامعین و حاضرین، اس کا جواب یہ ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام شرک و کفر اور ہر ایسے عمل سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت اور جہالت وغیرہ بری صفات سے قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، اور اسی طرح ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر یعنی قصداً صغیرہ گناہ کرنے سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے، انہوں نے وہ سب احکام پہنچا دیے۔ جو شخص یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا، تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ حکم رب کا نہ پہنچایا، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ احکام تبلیغیہ میں انبیاء کرام علیہ السلام سے سہو و نسیان محال ہے، یعنی ناممکن ہے۔ ان سے انبیاء کرام علیہ السلام سے احکام تبلیغیہ کے اندر سہو و نسیان یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کے جسم کا برس و جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے، یعنی آدمی جس سے نفرت کرتا ہے، ان کے جسم اطہر کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی، مگر یہ علم غیب ان کو ہے اللہ عز و جل کے دیے سے، یعنی رب کی عطا سے انہیں ہے، لہٰذا ان کا علم یہ عطائی ہوا۔ اللہ خلق کائنات رب ذوالجلال نے انہیں عطائی علم عطا فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو بندہ کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب یہ کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو عقل کامل عطا کی جاتی ہے، جو اوروں کی عقل سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ خالق کائنات رب ذوالجلال نے انہیں عقل کامل عطا فرمائی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات رب ذوالجلال ہم سب کو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔